السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات مالک العالم کی ذات کے ساتھ خاص اور عامگین تعداد درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ یقیناً آپ کی حیثیت اس کائنات کے اندر ایسے ہی جیسے صبح کے وقت نکلتے ہوئے سورج کی اور رات کو روشن ہوئے ستاروں میں چاند کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بھی اشرف، آپ کو بھی اشرف اور سب سے اعلیٰ اور مقام سے نوازا، جو مقام اللہ نے کائنات کے اندر کسی اور کو نہیں دیا۔ آپ کا منصب، آپ کا مقام، آپ کی عزت، رفت، مقام، بلندی، یہ اللہ تعالیٰ نے بقیہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ احادیث کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمان کے ساتھ جوڑ دی، تاکہ ان کا ہر عمل نیکی بن جائے جو ان کی نجات کے لیے کافی اور وافی ہو جائے۔ اور سعادت کی بات بھی ہے ان بیٹیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حقوقوں سے نوازا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد صحیح معنوں کے اندر جو ان کا مقام تھا وہ ان کو عطا کیا، ان کو دیا گیا۔ یقیناً چند ایام باقی ہیں ایک بہت بڑے فریضے کے لیے، جسے ہم عید الضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا، کیسے ہوا،
آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء اولو العزم پیغمبر، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے منصب اور مقام دیا تھا اور کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا نہ کیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے اپنی کلام کے اندر 69 مرتبہ کیا، اور سورۃ البقرہ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے 14 مرتبہ لیا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بھی کہا، دوست بھی کہا، اور یہ پورے قرآن کے اندر جملے اگر ملتے ہیں تو 2 نبیوں کے بارے میں، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا ہے۔ خلت کسے کہتے ہیں؟ خلیل کا معنی کیا ہے؟ دوست تو بڑے ہوتے ہیں زندگی کے اندر، آپ کے بھی ہوں گے، میرے بھی ہیں، لیکن کچھ دوستوں کے ساتھ تعلق انسان کا بڑا ہی خاص ہوتا ہے، لیکن پھر ان دوستوں میں سے خاص الخاص انسان کا ہمراز بھی ہوتا ہے کہ جس پہ انسان ٹرسٹ کرتا ہے یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، اور پھر اس کی زبان پہ انسان کو اعتبار بھی ہوتا ہے۔ خلیل کہتے ہیں خلت والا رشتہ کے درمیان کے اندر کوئی تیسرا موجود نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ اگر یہ خلت والا رشتہ میرے اور رب کے درمیان نہ ہوتا تو پھر میں کس کے ساتھ قائم کرتا؟ اپنے صحابی، اپنے رہبر، اپنے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جد الانبیاء، انبیاء کے سرتاج، اور آپ نے تبلیغ کے اندر جو مقام اور مرتبہ حاصل کیا، اور جتنا یہ لمبا سلسلہ تھا اللہ نے آپ کا مقام بھی اتنا بلند کر دیا۔ آپ نے جو دعائیں اللہ سے مانگی، اللہ نے ان دعاؤں کو قبولیت کے منصب سے نواز کے، شرف قبولیت سے نواز کے، جو آپ کی زبان سے نکلا تھا اللہ نے روئے زمین کے اوپر وہی اتار دیا۔ کہیں آپ کی دعا کے اندر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ تھا تو کہیں ومن ذریتی تھا، اور کہیں ربنا وتقبل دعا، اور کہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ نے جتنی بھی آپ کی دعا کے پہلو تھے اللہ نے ایک ایک پہلو کو پورا اور مکمل کر دیا۔ اولو العزم، اولا کا معنی اس میں تفضیل کا صیغہ، بلند سے بھی بلند، اعلیٰ سے بھی عرفہ، اچھے سے بھی خوب اچھا، مزید اچھا، اتنا اچھا مثال کائنات کے اندر نہیں، اتنا خوبصورت، اس کے حسن کے سامنے چاند شرما جائے۔ ہم مثالیں دیتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صورت کی، اتنا حسن، اور پھر اسی طرح فرمایا اولو العزم، عظمتیں تو سبھی انبیاء کی تھی، لیکن جب نام ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے تو اللہ نے عظمتوں سے بڑھ کے عظمت آپ کو عطا کی، اور پھر بنی اسرائیل میں سے کم و بیش لا تعداد نبی اللہ نے روئے زمین کے اوپر اتارے، یکے بعد دیگرے، لیکن ان کا نام تاریخ کے اندر نہیں ملتا ان کا نام کیا تھا۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے اللہ نے صرف نام کا تذکرہ نہیں کیا، جو آپ نے مصیبتیں، مشکلیں، دشواریاں اور جتنی بھی دین کو پہنچانے کے لیے آپ نے چیزوں کا سامنا کیا، اللہ نے ایک ایک کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کر دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اگر 950 سال، کتنی سیدنا نوح علیہ السلام کی تبلیغ کتنی تھی؟ 950 سال سے اوپر ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں دیکھیں، اللہ فرماتے میں نے ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش میں ڈال دیا، میں ایک آزمائش سے آزماتا اپنے بندے کو، اپنے نبی کو، پھر دوسری آزمائش کے اندر ڈال دیتا ہوں تاکہ اس کو مزید نکھار کے لوگوں کے سامنے بنا اور سنوار کے پیش کروں، کیونکہ انبیاء کا منصب کو چھوٹا نہیں ہوتا، ان کا مقام بہت اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال رکھتا ہوں کہ ہمارے جو فوجی ادارے ہیں ان اداروں کے اندر سپاہی بھی ہوتے ہیں،
یقیناً روڈ گشت کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں، اور کچھ اسلحے کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کے لیول کا آپ کو کوئی کمانڈر نہیں ملنے والا، اور پھر کوئی SSG سب سے سپر جسے ہم کہتے ہیں، ان کی جو کروائی جاتی ہے پوری کی پوری ٹریننگ وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہوتی ہے۔ وہ کن کن مصیبتوں سے گزرتے ہیں اور کن کن چیزوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہائی لیول کے ہوتے ہیں کہ ان کا ذہن بھی کمال ہوتا ہے، جسم بھی کمال ہوتا ہے، اور ان کی ویلیو، ان کے سکل، ان کے ہنر وہ بھی کمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ایک سپاہی ہماری طرح، میں بھی ایک سپاہی اور آپ بھی دین کے سپاہی ہیں سارے، لیکن ان سپاہیوں کو ٹرین کرنے والے انبیاء کا جو منصب ہوتا ہے، اللہ انہیں ہر اعتبار سے چیک اینڈ بیلنس کرنے کے بعد کائنات کے اندر انہیں وہ ذمہ داری دیتے ہیں۔ پہلے 40 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چیک اینڈ بیلنس کا وہ مکمل ہو رہے تھے۔ اتار چڑھاؤ زندگی کے اندر آپ نے دیکھے ہیں، اور جب پورا مکمل ہے، زندگی آپ کی نکھری ہوئی، سلجھی ہوئی، تو پھر اللہ نے اس منصب سے نواز دیا جو منصب آپ کے لائق تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کا معلم اور مربی اور مشرق بنا کے آپ کو مبعوث کیا تھا تاکہ لوگوں کی صحیح معنوں کے اندر آپ اصلاح کر سکیں۔ یہ منصب کوئی چھوٹا نہیں ہے، ہم اسے بڑا چھوٹا منصب سمجھتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آج 3 پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ سب سے پہلا پہلو کہ آپ کی سیرت کے اندر ثقافت کیا تھی، ثقافت معاشرہ، اس کے اندر سچ بولا جاتا ہے یا جھوٹ، اس کے اندر معاملوں کو کیسے حل کیا جاتا ہے، اس کے اندر لوگوں کے معاملوں کو فیس کیسے کیا جاتا ہے اور ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے، اور انہیں صحیح معنوں کے اندر تبدیل کیسے کیا جاتا ہے کہ کس کے حق کے اندر فیصلہ ہونا، ان تمام مراحل سے گزارا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر یہ تمام مراحل ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 123 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کی پیروی کرنے کا نہیں کہا، بلکہ نبی کا معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا، اور نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلے نبی کے منصب کو اپناتا ہے، پہلی شریعت کے تابع ہوتا ہے، اسے نئی شریعت نہیں دی جاتی، وہ پہلی شریعت کے تابع ہوتا ہے۔ نبی کا معنی خبر دینے والا، وہ پہلے نبی کی جو چل رہی ہوتی ہے دین کی اشاعت اور اس کی تبلیغ، اس کا سلسلہ، وہ صحائف، صحف ابراہیم و موسیٰ اور تورات، انجیل، زبور، یہ جتنے بھی صحیفے ان کو لے کے آگے چلنا، رسول اسے کہتے ہیں جسے ایک نئی شریعت دی جاتی ہے اور وہ ایک نئی کتاب لے کے آتا ہے۔ نبی کے پاس نہ تو نئی شریعت ہوتی ہے، نئی کتاب ہوتی ہے، لیکن رسول کے پاس شریعت بھی نئی، طریقہ بھی نیا، اور پھر ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں منصب اللہ نے دیے، آپ رسول ہیں تو گویا ساتھ نبی بھی ہیں۔ نبی کا معنی پہلی چیزوں سے کچھ اخذ کرنا، انہیں پڑھنا، اور اس کا حکم دیا گیا سورۃ النحل کی آیت نمبر 123 کے اندر۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کی طرف وحی کی ان اتبع ملت ابراہیم، کہ آپ نے ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے، وما کان من المشرکین، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ پیروی سے مراد کیا ہے؟ جو آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی پیش کی، پچھلے سال کے اندر، انہی دنوں کے اندر یہ چیزیں میں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت قدم بہ قدم ہمیں ملتا کیا ہے، یہ سبھی چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی تھی۔ وہ پورا واقعہ جہاں بیٹے کو چھوڑا اور جو جو مقام، اور پھر چھری والا واقعہ جو گردن پہ خواب دیکھا، انی اری فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا تری، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کی تھی۔ اب آگے لے کے چلنی ہے، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ اب تو ہے ہی نہیں، لیکن کہا کیوں ہے؟ فرمایا جو دل کے اندر بات ہے زبان سے اقرار کرنا بھی اس کا لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے تفسیر طبری کے اندر اور ابن ابی حاتم کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات مروی ہیں۔ فرمایا یہ سورۃ الکافرون 30ویں پارے کے اندر ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ شرک کی جڑ کو کاٹا ہے۔ تنے کو کاٹا جائے تو جڑیں پھر سے ان میں سے، اس تنے میں سے پھر سے شاخیں پھوٹ پڑتی ہیں، لیکن جب جڑ کو کاٹ دیا جائے، زمین کو اوکھیڑ کر کے اس کے تنوں کو زمین سے نکال دیا جائے، تو پھر کبھی بھی اس کی شاخیں پھلتی پھولتی نہیں ہیں۔ تو فرمایا شرک کی جڑوں کو کاٹا ہے، نہ کہ اس کے تنے کو کاٹا ہے، جڑوں کو کاٹا ہے۔
اور جب وہ معاملہ بنا، میں نے آپ کو بتلایا تھا تفصیل کے ساتھ، جب آپ نے ان کے جتنے بھی معبودان باطلہ تھے ان کے بازوؤں کو کاٹا، ان کے سروں کو کاٹا، اور پھر بڑے کے سر پہ لا کے آپ نے ہتھوڑا رکھ دیا، وہ کلہاڑا رکھ دیا، سوال کیا گیا تھا اور آپ نے کیا کہا تھا؟ اور یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے لگے ولید بن مغیرہ، کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آفر دی، ہم بھی آفر دیتے ہیں نا، کسی کو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہو تو آپ کو ہم اتنا حصہ دیں گے، جیسے فصل کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم زمین دے دیتے ہیں 10ویں حصے پہ، 8ویں حصے پہ، کہ خرچ ہمارا، آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے، پانی دیں گے اسے، سپرے کا معاملہ ہے، کھاد کا ہے، بیج کا ہے، کاٹنے کا ہے، بونے کا ہے، جتنے بھی معاملات ہیں 10ویں حصے پہ دے دیتے، اس نے کوئی خرچہ نہیں کرنا ہوتا، لیکن وہ 10واں حصہ نفع کا لیتا ہے، اپنی محنت اور مشقت کا، اپنی کاوش کا، اپنی جوہد کا، جو اس نے کی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا یہاں پہ آئے، ولید بن مغیرہ آیا اور کہنے لگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، دل میں کنسیپٹ یہ تھا کہ میں ورغلاؤں گا، میں اپنا منہج پیش کروں گا، میں اپنا مقصد پیش کروں گا۔ مقصد کیا پیش کیا؟ کہا ایسا کرتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں، 50-50 کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ یاد رکھے دین کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں ہوتا، ماں آڑے آتی ہے تو آ جائے، باپ آڑے آتا ہے تو آ جائے، جب وہ معاملہ دین کا ہو اور پھر اخلاقیات کا ہو، مذہب کا ہو، اصلاح کا ہو، تعلیم کا ہو، زندگی گزارنے کا ہو اور لوگوں کے ساتھ عدل کرنے کا ہو، سخاوت کا ہو، صدقہ و خیرات کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، حج کا ہو، قربانی کا ہو، عشر کا ہو، دین کے جتنے بھی معاملات ہوں گے، اگر کوئی آڑے آتا ہے تو اس آڑ کو گرا دیا جائے گا، اس آڑ کو باقی نہیں رکھا جائے گا۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، یہ صورت اس وقت پوری نازل کر دی گئی۔ فرمایا ان کو بتلا دو، یہ جو چاہتے ہیں نا، یہ جو ان کی خواہش ہے کہ بانٹ لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، 50-50 کر لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں، آدھا تیرا اور آدھا میرا، ایسا کرتے ایک سال تمہارے رب کی عبادت اور ایک سال ہمارے معبودان باطلہ کی عبادت، یا ایک ایک دن کر لیتے ہیں۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے ان کافروں کو، ان ناشکری کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو، لا اعبد ما تعبدون، زندگی ساری گزر چکی ہے، 40 برس وہ بھی گزارے ہیں کہ ابھی منصب سے نہیں نوازا گیا تھا، ابھی تلاش کے اندر ہیں کہ اللہ نے کائنات کے اندر مبعوث کیوں کیا تھا، منصب نہیں ملا، لیکن شرک تب بھی نہیں کیا، منصب نہیں ملا، رب کے سامنے کسی اور کو مد مقابل لا کے کھڑا نہیں کیا، منصب نہیں ملا، لیکن اپنی ذات کو کسی کے سامنے نہیں جھکایا، 40 برس بیت چکے ہیں، اب تو منصب بھی ہے، مقام بھی ہے، انبیاء کے سردار بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں۔ کہا لا اعبد ما تعبدون، سیدھے اور سمپل ورڈ، میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے، ایک سال بانٹ لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں، میں تمہارے دلوں کو جانتا ہوں، میں تمہارے مکروں کو جانتا ہوں، تمہارے فریبوں کو جانتا ہوں، اور تم لوگوں کو کیسے کیسے ورگلاتے ہو، دین کے بارے میں پراپوگنڈے، ہتھ کنڈے کون کون سے استعمال کرتے ہو، تمہاری کفر والی سازشوں کو جانتا ہوں۔ لا اعبد ما تعبدون کے فوراً بعد کہا کہیں انہیں آس اور امید نہ مل جائے کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، آنے والی زندگی کے اندر شاید کہ کمپرومائز ہو جائے، آنے والے دنوں کے اندر شاید کہ یہ ہماری طرف میلان کر لیں، جھک جائیں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، فرمایا نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں ایک رب کے سامنے جھکنے والا، تم کئی الہوں کے سامنے جھکنے والے، میں اس رب کے سامنے جھکنے والا جو دیتا ہے، میں اس رب کے سامنے جھکنے والا جو عطا کرتا ہے، میں اس رب کے سامنے جھکنے والا جو زندگی اور موت کا مالک، رزق دینے کا مالک، اولاد دینے کا، دنیا کے اندر عزت دینے کا، رفعت دینے کا، مقام اور منصب سے نوازنے والا رب، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے عزت سے نواز دے اور جسے چاہے روک لے، جسے چاہے عطا کر دے۔ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ،
کائنات کے اندر میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں، چاہتا ہے تو پرندوں کو پروں کے بل بوتے پہ فضا میں کھڑا کر دیتا ہے، وَيَكْبِزْنَا پروں کو بند کر لیتی ہیں، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ رب کے علاوہ فضاؤں میں انہیں کوئی روک نہیں سکتا، تیرنے سے، اڑنے سے، پرواز کرنے سے۔ کیسی بات کرتے ہو؟ تم ان کو پوجتے ہو جن کو ہاتھوں سے بناتے ہو، وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، میں اس رب کا بندہ جو نفع اور نقصان کا مالک، جو زندگی کے تمام معاملات کا مالک۔ والا انا عابد ما عبدتم، یہاں آپ نے حرف لگا دیا، یہاں آپ نے چوٹ لگائی ہے۔ پھر پہلے کہا تھا والا انا عابد، اور یہاں فرمایا والا انا عابد ما عبدتم، آنے والی ماضی کا بھی بتا دیا، ماضی تھا کہا نہیں، حال تھا نہیں کر سکتا، اب مستقبل ہے۔ فرمایا نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، آنے والی زندگی کے اندر بھی اس کے بارے میں کبھی نہ سوچیے کہ آنے والی زندگی کے اندر میں جھک جاؤں گا، تمہاری بات مان لوں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں۔ اس آیت کو 2 مرتبہ ذکر کیا، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ کیا ریزن ہے اس کے اندر؟ ریزن یہ فرمایا تکرار کے ساتھ بتا دیجئے، یہ جو تم ہیر پھیر کر رہے ہو نا، ورگلانے کی کوشش کر رہے ہو یا ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم بھی کریں گے، اور آپ کو آس اور امید دلا رہے ہیں، فرمایا ان کی آس اور امید خالی کھوکھلے دعووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ان کو کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہاں 3 روایات پیش کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی روایت صحیح مسلم کے اندر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر حتیم میں مقام ابراہیم پہ جب 2 نفل ادا کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان 2 نفلوں کے اندر کون سی سورت پڑھتے؟ سورۃ الکافرون۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا تھا کہ پوری کائنات کے آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر سکتی نہیں۔ اور دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی، اور یہ بھی صحیح مسلم کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی دونوں سنتوں کے اندر، ایک کے اندر اخلاص کی تلاوت کرتے اور دوسری کے اندر سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتے کہ صبح کے وقت لوگوں کو بیدار کر دیا جائے۔ اور تیسری روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب 3 وتر ادا کرتے تو دوسری رکعت کے اندر کون سی سورت پڑھتے؟ سورۃ الکافرون، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رب کے علاوہ کائنات کے اندر کسی کے سامنے اپنے سر کو، اپنے دامن کو بکھیرا جائے گا نہیں، اس منصب کو تقسیم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ منصب اتنا بڑا، یہ مقام اتنا بڑا، یہ کسی کے سامنے تقسیم نہیں ہونے والا۔ اور ہم سوچیں نا ضمیر کیسے ہیں ہمارے، کہاں کہاں جا کے جھکتے ہیں اور کس کس کے سامنے جا کے مناجات رکھتے ہیں، بھئی یہ کر دیں فلاں کر دیں، اس سے اس کی وسعت کے مطابق مانگا کریں۔ ہماری یہ جو ذہن کی کیپیسٹی ہے نا، یہ بڑی تھوڑی ہے، اس کی میموری لوسٹ ہو جاتی ہے۔ جوانی کے اندر ٹھیک ہے بڑھاپا آتا ہے تو یہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس کے جو خلیے ہیں نا زائد وہ بڑھ جاتی ہیں، ساتھ مل جاتے ہیں، زائد جگہ باقی نہیں رہتی۔ بڑھاپے میں انسان پھر چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو انسان مانگتا ہے اپنی وسعت کے اعتبار سے، میری وسعت کتنی ہے، میں دیوار کے پاس نہیں دیکھ سکتا تو ظاہری بات ہے میری سوچ چھوٹی ہے، میری نظر کی گہرائی چھوٹی ہے، میں عمیق نظر نہیں ہوں، گہرائی میں زیادہ نہیں دیکھ سکتا، اس کی ایک لیمٹ ہے، میں دور تک نہیں دیکھ سکتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بادل زمین سے ٹکراتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، میری نظر کی صرف اللہ تعالیٰ نے جو بنائی رکھی ہے وہ اتنی دور تک دیکھ سکتی، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے مانگا کرے اللہ مجھے ان چنگلوں سے بچانا ہے تو تو نے، اور عطا بھی تو نے کرنا ہے، اور جب اس سے اس کی وسعت کے مطابق مانگا جائے گا تو پھر وہ اپنی وسعت کے مطابق آپ کو بچا بھی لے گا اور خزانوں کے منہ بھی کھول دے گا۔ ہماری تو لمیٹڈ ہے، اسے ان لمیٹڈ کون کرے گا؟ رب کریں گے، جس کی کوئی لمٹ نہیں، جس کی وسعت توسع اتنی بڑی کہ انسان کی سوچ سے بالا تر۔ اب آگے یہ جو بات ذکر کی گئی ہے، میں نے بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام 14 مرتبہ اور قرآن مجید کے اندر 69 مرتبہ۔ کیا وجہ ہے آخر؟ زندگی کے اندر جتنی آزمائشیں آپ نے کاٹی ہیں کوئی اور کاٹ سکتا ہے؟ آزمائشوں کے پہاڑ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی توڑے گئے
اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، لیکن کہاں تک؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعت سے زیادہ اللہ نہیں آزماتے، وسعت سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کو تکلیف دیتے ہی نہیں ہیں، اور ہم ذرا سے غم پہ ذرا سی تکلیف پہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا پہلو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کہا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے جب اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بِكَلِمَاتٍ أَتَمَّهُنَّ، پختہ کلموں کے ساتھ، پختگی والی چیزوں کے ساتھ۔ میں نے جو آپ کو جھنجھوڑا تھا نا، وہ ایسا جھنجھوڑنا نہیں تھا۔ میں نے کبھی آپ کو جھنجھوڑا تو باپ کی جدائی، کبھی میں نے آپ کو آزمایا ہے تو اولاد کی جدائی، کبھی میں نے آپ کو آزمایا ہے تو گھر والی، وہ آپ کے ساتھ اپنی چیزیں ڈسکس کرنے والی، شیئر کرنے والی زوجہ، بیوی، اس کی جدائی کے ساتھ آزمایا ہے۔ اور پہلے میں نے ایک 90 سال کی عمر تک آپ کو آزمایا کہ اولاد ہی نہیں دی، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں، اور جب اولاد دی تو پھر بھی آزمایا ہے اولاد کو جدا کر کے آپ سے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اس پہ پورا اترے ہیں، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اس کے بعد میں نے جو آپ کو منصب دیا، میں نے پختگی دیکھی، پھر میں نے آپ کو کائنات کا امام بنا دیا۔ امام کا منصب یہ چھوٹا منصب نہیں ہے، امام کا معنی پیشوا، جیسے کمانڈر ہوتا ہے جنگ کے اندر، اور اصل میں لڑانے والا ہوتا ہی وہ ہے، وہ اپنے جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، اگر اس کا ہی پیمانہ لبریز ہو جائے تو پھر کبھی بھی سپاہی نہیں لڑ پاتے۔ ان کا مورال بلند کرنا ہوتا ہے، ان کو اوپر والی سائیکی پہ لے کے جانا ہوتا ہے کہ آپ کا مورال بڑا اونچا ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بنا ہے، یہ آپ کے قدموں کے نیچے سے رون ڈالا جائے گا۔ اگر انہیں یہ کہہ دیا جائے ان کی تعداد زیادہ، ان کا اسلحہ زیادہ، آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، تو انسان احساس کم تری کا شکار ہو جائے گا، وہ کبھی بھی وہ کام نہیں کر پائے گا جو اسے کام کر جانا چاہیے تھا، جو اس کے لیے بنا تھا، وہ کسی اور کے پلو میں جا گرتا ہے، جبکہ اسے ہم نے اپنے دامن میں لپیٹ کے اپنے لیے منتخب کرنا ہوتا ہے، اپنے لیے چننا ہوتا ہے، بڑا بننا ہوتا ہے، لوگوں کو پھر بڑا بنانا ہوتا ہے۔ جہاں خود سدھرتے ہیں وہاں لوگوں کو سنوارا جاتا ہے، پھر جا کے ایک عظیم سلطنت کھڑی ہوتی ہے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سلطنت بھی پھر کھڑی کی، لیکن ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اتم پختگا، اتنا پختہ ہلانے سے بھی نہیں ہلتا۔ آپ کھڑے ہو جائیں سارے اس دیوار کو دھکا لگائیں، یہ ہلے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کوشش کر لیں، جتنے بھی آپ کو ملتے ہیں یہاں سے کپڑے ملتے ہیں، اور ان کو جمع کر کے باہر دھوپ میں کھڑے ہو کے سر پہ ڈالیں، جو یہ چھت آپ کو سایہ دے گی وہ پلو چھایا نہیں دے سکتے، آپ کو سایہ دے ہی نہیں سکتے، پھر بھی دھوپ کے اثرات آئیں گے، پھر بھی پسینے میں شرابور ہو جائیں گے۔ اپنی زمین بھی قائم رکھیں پاؤں کی، جہاں چلتے ہیں اکڑ کے نہ چلیں، اور اس چھت کو اپنے لیے مضبوط بنا لیں کہ آپ کو یہ سایہ دے، ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یقیناً انسان بکھر جائیں گے۔ اسلامی ثقافت اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعلق، سب سے پہلی جو ہمارے معاشرے کو چیز مضبوط کرتی ہے وہ سچائی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سورۃ مریم آیت نمبر 41 فرماتے ہیں، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا میں نے تذکرہ تو کیا ہے، یقیناً وہ سچے نبی تھے، ان کی سچائی کے اندر شک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور بردباری، تحمل مزاجی، انسان عاقل تو ہوتا ہے، بالغ تو ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلے کرتا ہے اپنی عقل کے مطابق، اپنی جوانی کے مطابق، حالانکہ اسے ہمیشہ بردباری سے کام لینا چاہیے۔ حلیم، بردبار، اتنا بردبار، پتہ ہے فیصلہ یوں ہونا ہے، لیکن پھر بھی اس پہ غور و فکر کرتا ہے، پھر بھی تدبر کرتا ہے، پھر بھی سوچتا ہے کہیں مجھ سے غلط نہ ہو جائے، اگر آج غلط ہو گیا تو پھر یہ غلطی ایک انسان کی زندگی کو بدتر نہیں کرے گی، بلکہ جو فیصلہ سنیں گے وہ اس کو حق سمجھیں گے، اور بہت سی لوگوں کی زندگیاں ابتر بن جائیں گے، بہت سے گھر برباد ہو جائیں گے، بہت سے گھر کا معنی ایک محلہ، ایک قبیلہ برباد ہو جائے گا، اور ایک قبیلے سے بڑھتا بڑھتا معاملہ ایک سلطنت تک جا پہنچتا ہے، پھر ملک و ملت بکھر جاتی ہے۔ جبکہ آپ کی سجائی، آپ کا تحمل مزاج ہونا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، ہم بھی اپنے باپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، آپ نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ،
پہلے وعدہ کیا کیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، رب سے بخشش کی دعا کروں گا، لیکن قرآن مجید کہتا ہے جب ایک انسان کا کفر واضح ہو جائے، اس کا مشرک ہونا واضح ہو جائے، تو پھر آپ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ میں آپ سے بری ہوں، اب آپ کا معاملہ رب کے ساتھ، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، لیکن اب اس کی واضح دلیل آ چکی ہے، اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہماری سوچ سے بالا تر، ہمارے وہ سسٹم میں موجود نہیں ہوتا۔ آپ ایک گھر ہے، اس کو اٹھا کے کہیں نہیں لے جا سکتے، اگر کہیں اور جانا چاہتے ہیں تو آپ کو نئے سرے سے بنیادیں بھرنا پڑے گی یا گھر خریدنا پڑے گا، ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ ہاں، اس گھر کا ماحول ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اس گھر کے اندر جو آپ نے ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے اسے، وہ ڈیکوریٹ باقی رہے گا۔ آپ کے جو معاملات اپنے بچوں کے ساتھ ہے، گھر والوں کے ساتھ ہے، بہو بیٹیوں کے ساتھ ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ ہے، دوست احباب کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، آپ کا وہ رہن سہن، تعلقات ہمسایوں کے ساتھ تو باقی رہیں گے۔ وہاں جا کے در و دیوار باقی نہ رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن انسان کی اخلاقیات، اس کا وقار وہ باقی رہے تو یہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ انبیاء جہاں بھی گئے ہیں، جس معاشرے کے اندر، جس قوم اور قبیلے کے اندر انہیں مبعوث کیا، انہیں اپنا جو مورال تھا وہ ڈاؤن نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے ہر معاشرے کے اندر، ہر قسم کے لوگوں کے اندر، اپنوں کے اندر، بیگانوں کے اندر اپنے آپ کو منوایا ہے اور اپنے آپ کو سٹیبل کیا، اپنی باتوں پہ قائم رہے ہیں، اپنی باتوں سے جھکے نہیں ہیں، تب جا کے انہیں یہ مقام ملا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ فری میں جولی میں آ جائے، بس لوگ واہ واہ کرنا شروع کر دیں، اور ماشاءاللہ ایک اچھی گاڑی ہو، ایک اچھا لباس ہو، نوکر چاکر ہو، اور مزے کی زندگی ہو۔ مزے کی زندگی، ہاں یہ بھی اللہ دے گا، ما اجمل الدین والدنیا اذا اجتمعت، لیکن کوشش کریں یہاں مزے کی زندگی دین کے ساتھ مل کے، پیسہ کم ہے کوئی بات نہیں، لیکن آنے والی زندگی آپ کی مزے کے ساتھ گزر جائے، جو ختم نہیں ہونے والی، یہ تو گزر جائے گی۔ گزرنے سے ایک بات یاد آئی مجھے، اللہ اس کی آخرت بہتر فرمائے، ہمارا جونیئر تھا، 2 سال ہم سے پیچھے تھا، نعمان اسلم، گجرانوالے کا رہنے والا طالب علم، اور وہیں نواحی گاؤں کے اندر امام مسجد بھی تھا اور خطیب بھی تھا۔ تو پچھلے ایام کے اندر یقیناً جمعے والے دن، جمعے کے بعد نہانے کے لیے گیا ہے، تو دوستوں کے ساتھ، ابھی دنیا سے رخصت ہونے سے قبل اس کی 5 منٹ کی میں آج تصویر دیکھ رہا تھا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور نہر کے کنارے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی خوش مزاجی کے ساتھ مگن ہے باتوں میں، نہیں پتا 5 منٹ کے بعد یہ چہرے دوبارہ کبھی زندگی کے اندر نظر نہیں آئیں گے، اور جو ساتھ بیٹھے انہیں نہیں پتا کہ ہم اسے دوبارہ کبھی اس حالت میں دیکھ نہیں پائیں گے۔ نہانے کے لیے ابھی چھلانگ لگائی ہے، تو اللہ بہتر جانتا کیا معاملہ بنا۔ پہلے بھی نہانے کے لیے جاتے تھے نہروں کے اندر، نہیں جانا چاہیے، انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں، میں نے خود بھی یہ چیزیں کی ہوئی ہیں جو ٹریننگ کے اعتبار سے یا معاملے ہونا چاہیے، ایک اعتبار سے جسم کو چست کرنے کے اعتبار سے مومن کا بھی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں کر لیتے ہیں گہرائی کے اندر بھی، لیکن اس کے لیے تغدو ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں پہلے، کیونکہ آپ سائیکل چلاتے ہیں تو پہلے پتہ نہیں کتنی مرتبہ گرتے ہیں، آپ کا لیول برابر نہیں ہوتا، آپ گرتے ہیں اسی سائیکل سے، چھوٹی سی ہوتی ہے، بچپن کا یاد ہے، لیکن پھر جب انسان مکمل اس کا ہنر پاس آتا ہے، وہی 2 ٹائر ہیں، وہی سائیکل، کوئی چیز نہیں بدلتی، لیکن انسان کیا کرتا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے لوگوں کو کراس کرتا جاتا ہے، تو بڑی تیزی کے ساتھ سفر طے کرتا ہے، لیکن سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد۔ تو چھلانگ لگائی تو لاش نہ ملی، لاش اس کی کل ملی 5 دنوں کے بعد۔ کیا ہے زندگی، اکلوتا بیٹا ماں باپ کا، نوجوانی کی عمر، ویسے تو پانی کے اندر بھی اللہ شہادت کا درجہ دیتے ہیں، لیکن ماں باپ نے کیا سوچا تھا، اس نے کیا سوچا ہوگا، وہ بھی واعظ تھا، منبر پہ کھڑا ہو کے خطبہ دینے والا، لیکن نہیں پتا تھا زندگی کی جنگ ہار جاؤں گا۔ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے، وہی ابدی زندگی ہے، اس کے منہج کے مطابق، اس کے مقصد کے مطابق گزارنے اسے، مت ضائع کریں اسے دوستوں کے ساتھ۔ اور کہا تھا دین کے بارے میں کمپرومائز نہ کریں، دوستوں، یار ہوں، محفلیں، مجلسیں، دین کے اعتبار سے کوئی کمپرومائز نہیں، اگر دل مانتا ہے تو، کیونکہ کل آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، آپ کے عملوں کے اعتبار سے۔ پچھلے جمعے کے اندر میں نے بات رکھی تھی،
کہ 3 زندگیاں ہیں، ایک ماں کے پیٹ کا رزق، ایک دنیا کا رزق، ایک اور آخرت کا رزق۔ وہاں کیسے ملے گا؟ عملوں کے بل بوتے پہ۔ یہاں تو پیسوں سے مل جاتا ہے، وہاں عملوں کے بل بوتے پہ۔ اور جو ماں کے پیٹ کے اندر ملتا ہے، یہ اس کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں آپ۔ اب آگے چلتے ہیں، بردباری۔ فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، لأواہ، آپ بڑے نرم دل تھے۔ یہ بات نہیں کہ آپ کے دل میں نرمی نہیں تھی، حلیم، نرمی تھی تو ساتھ بردباری تھی۔ بردبار جب ہوتا ہے تو تب جا کے نرمی پیدا ہوتی ہے، ورنہ انسان اکڑ کے چلتا ہے روئے زمین کے اوپر کہ شاید کہ اس کے مد مقابل کوئی نہیں، اور اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور نمبر 3 پہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی۔ جو آپ کو بھٹکتا ہوا نظر آئے نا، اس کی رہنمائی کر دیا کریں، اس کی اصلاح کر دیا کریں۔ سیدھا کفر کا فتویٰ نہ لگایا کریں، سیدھا مشرک نہ کہا کریں، قبر پرست نہ کہا کریں۔ ہاں میرا کچھ ذہن کچھ اور ہے تھوڑا سا، شاید کہ آپ کو باتیں یہ عجیب لگیں۔ پیار کے ساتھ آپ کہتے ہیں نا، پیار کے ساتھ زہر بھی کھلا دے تو انسان کھا لیتا ہے، اور محبت کے ساتھ نہیں، اگر نفرت کے ساتھ اسے میٹھا بھی کھلائیں گے تو وہ تھو کر دے گا۔ بہت سے ایسے شاگرد ہیں میرے، اور کچھ دوست احباب ہیں بیٹھنے والے، تو وہ اتنے قریب ہیں صرف محبت کی وجہ سے، واللہ محبت کی وجہ سے۔ اگر کالج کے اندر 1200 اسٹوڈنٹ ہیں نا، تو اس میں سے میرا ریلیشن کم بیش 700-800 اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہے، حالانکہ میں ان کو پڑھاتا نہیں ہوں، صرف ایک آدھا موٹیویٹ لیکچر دے دیتے ہیں، اور دین کی وجہ سے محبت کے ساتھ اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ آپ انہیں جو بھی کہیں تو وہ آئے دن پاس آتے ہیں کہ سر ہمیں کتابیں چاہیے، آج بھی کچھ آئے میں انہیں کتابیں پڑھنے کے لیے دے دیتا ہوں، ایک جلد دیتا ہوں واپس آ جاتی ہے، دوسری دے دیتا ہوں آپ یہ پڑھیں، آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں وہ۔ پہلے گاؤں میں جاتے تو گالیاں نکلتی تھی کیونکہ گھر میں 1-2 گرانے پھیلے تھے اس کے، اور اب جاتے ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں، بس یہ تعریفیں اس رب کی ہیں، بیٹھتے ہیں انہی کی مسجد میں چلا جاتا ہوں۔ پہلے ہم وہاں سے گزرنا، بس وہ ایک ذہن بنایا ہوا تھا نا، اتنی گزرنا بھی نہیں، کیوں نہیں گزرنا، مسجد رب کی کہہ رہے ہیں، جب ملیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا آپ کیا ہیں اندر سے، آپ کون ہیں اندر سے۔ فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان، یہاں بھی ابا جان، اے میرے ابا جان، فرمایا سدھر جائیے، سنور جائیے، میں نے مشاہدہ کیا ہے، تجربات کیے ہیں، وہ سورج کا بھی چاند کا بھی وہ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں پچھلے ان دنوں کے اندر، پچھلے سال کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں۔ فرمایا میں صرف تمہیں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ نے جو مجھے علم عطا کیا ہے، اس لیے میرے پیچھے چل، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ پتہ یہ چلتا کہ عمر میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ دین کی عطا کس کی طرف سے ہے؟ اس کی طرف سے۔ دل کا اذن قسمت الجیزہ، یہ قسمت، یہ تقسیم کرنا، کسی کو کم دینا، کسی کو زیادہ دینا، کسی کو حسن و جمال دے دینا، اور کسی کے نقش و نگار دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے، یہ ساری کاراگری کس کی ہے، یہ ساری صنعت کس کی ہے؟ رب کی ہے۔ اس سے مانگے، اور پھر افائے عہد، وعدے کو پورا کرنا۔ آپ نے سکھلایا باپ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں، جب تک منع نہیں کر دیا گیا تب تک آپ نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا ہے، بخشش کی دعا کی ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دیتے، اور رب دیکھتا ہے نا، وہ تو دلوں کو جانتا ہے۔ فرمایا میں دل دیکھتا ہوں، یہ دل باز آنے والے، یہ پھرنے والے ایسی ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تب آپ نے اس افائے عہد کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا کہ اب رب جانے اور آپ جانے۔ اور سلام کی ترویج، اس کی اشاعت۔ نمبر 5 پہ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، فرمایا میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پہ حفیہ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی بات سنتا ہے۔ اور مہمان نواز، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بچے کی خوشخبری لے کے آئے ہیں فرشتے، تو پہلے تو آپ نے عجیب محسوس کیا، فرمایا اس عمر کے اندر ہڈیوں سے غدہ ختم ہو چکا ہے، بڑھاپا ظاہر ہو چکا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو کہ بیٹے کی، سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور آپ مہمان نواز اتنے ہیں کہ فوراً ایک بنا ہوا بچڑا ان کے لیے لے آئے۔ مہمان نواز بھی بنے، جو مہمان آپ کے پاس آتا ہے وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، اللہ نے لکھا ہوتا ہے 3 دن آقا علیہ السلام کی حدیث، اسے اچھا کھلائیں، اس سے گھر سے جو پکتا ہے اس سے اگر اللہ نے طاقت دی تو ہٹ کے کھلائیں، ہاں پھر جو روٹین 4تھا دن شروع ہو تو گھر میں جو پکتا ہے نارمل اسے دینا شروع کر دیں۔ اور نعمتوں پر بھی آپ نے رب کا شکر ادا کیا جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے۔
الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، فرمایا تمام تعریفیں اس رب کے لیے، اس میں اپنا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جس نے بڑھاپے میں مجھے اولاد دی۔ کس نے دی اولاد؟ اس نے دی۔ کچھ شادیوں کے بعد میں ان کے لیے، ان بھائیوں کے لیے یہ بات کہنا چاہوں گا، شادی ہو جاتی ہے، اولاد کس نے دینی ہے؟ یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ ملا جلا کے کون دیتا ہے؟ اور کچھ نہ دے، کس کا اختیار ہے؟ اور شادی کو چند مہینے نہیں ہوتے اور ماشاءاللہ ٹول گانی شروع کر دیتے ہیں ہم، اور پھر وہ طلاق کے معاملے شروع ہو جاتے ہیں، میں گھر سے نکال دوں گا، اگر بیٹیاں ہوتی رہی تو میں نہیں لے آؤں گا۔ آپ اس کی خلقت کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ رب کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہاں سے بات نکلی ہے، ذہن میں آئی، یہ بات آپ رب کے سامنے کر رہے ہیں، اس کو چیلنج۔ فرماتا میں جسے چاہوں عقیم بانج رکھوں اور جسے چاہوں جھولیاں بھر بھر کے دے دوں، کون ہے دینے والا؟ اور پھر ہم کہتے ہیں یہ بیٹیاں ہوتی جا رہی ہیں، یہ جب سے آئی ہمارے گھر میں نحوست لے آئی ہے، اور بیٹیوں کو رحمت کہا گیا ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نحوست ہے۔ بڑے معاملے میرے سامنے ایسے کہ اس نے کہہ دیا، اس نے پہلا نوٹس بھی اس کے گھر بھجوا دیا، 3 بیٹیاں تھیں اس کی، دوست بھی ہے میرا، تو اسے سمجھایا۔ اس وقت میں مدرسے میں پڑھتا تھا، آخری کلاس چل رہی تھی، بس کبھی کبھار ملاقات ہوتی تھی، تو آخر رک گیا۔ میں نے کہا کیا وجہ؟ وہ تو نے نوٹس بھیجا تھا یار، تو نے اچھا نہیں کیا۔ کہنے لگا بس مجھے اب امید ہے، ذہن بن چکا ہے، نوٹس بھجوانے کا، ایک بھجوا چکا ہے، دوسرے کا ذہن ہے، کیوں؟ کہتا اب ڈاکٹروں نے کہا امید ہے بیٹا ہوگا۔ بیٹا ہوا، اللہ نے بیٹا دے دیا، تب اس سے طلاق نہیں دی، ورنہ اس نے کس کی خلقت کو؟ اس وجہ سے، بیٹے کی وجہ سے گھر میں رکھا، بیٹی ہوتی تو اس کو نکال دیتا۔ عرب معاشرے کی جاہلانہ رسمیں چھوڑ دیں، اسے فخر کریں۔ اور کچھ ایسے ہیں، میں انہیں ملتا ہوں کہ ان کو اللہ نے 5 بیٹیاں دیں، انہوں نے اتنی اچھی تربیت کی، اللہ کی قسمیں مائیں پھول ہی نہیں سماتی۔ قرآن کے ترجمے وہ پڑھی ہوئی، وہ اپنے گھروں میں چلی جاتی، پھر بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچتی۔ وہ دنیا میں جنت خریدنے کا باعث ہے، دنیا میں جنت ہے آپ کی بیٹیاں۔ اور پھر آگے فرمایا نعمتوں پر شکر الہی کر دیا، آخرت کی رسوائی سے بچانے کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا کہ آپ آخرت میں رسوائی سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ 27 منٹ ہو گئے۔ تو آخرت میں رسوائی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ فرمایا والا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے اس دن نہ رسوا کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے، قبریں پھاڑ دی جائیں گی، شک کر دی جائیں گی۔ وشاہدین و مشہود، سورۃ البروج کی آیت، شاہد کچھ خود حاضر ہوں گے، وہ مشہود جو حاضر نہیں ہوں گے انہیں وہاں حاضر کیا جائے گا۔ سبھی قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر یوم عرفات، وہاں جو میدان محشر لگے گا سبھی لوگ وہاں بھاگنا شروع کر دیں گے۔ وہاں بھی کہنا میری مرضی، میں نہیں آتا، یہاں تو نماز کے لیے نہیں نہ آتا، اذان ہوتی کہتا تو بڑا نہیں میں بڑا نہیں میں آتا، بیٹھا کر دے وچ، تب بھی کہنا نہیں آتا، میدان سجائے تو سجا رہے، پھر میں دیکھوں گا آپ کی وہ جرت، وہ آپ کی بہادری، یہ بہادری نہیں، یہ بزدلی ہے، اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنے والی باتیں ہیں، یہ اپنے آپ کو زمین میں دنسا دینے والی باتیں ہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ کام آئے گی تو عمل کام آئے گے۔ مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی، اللہ ہمیں معاف کرتے، اور پھر ولوالدی میرے والدین کو، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم کہتے ہیں جی ہم دعا نہیں کرتے، اور نماز کے اندر آپ سے بڑھ کے کوئی دعا کرتا ہے؟ پہلے رب کی تعریفیں سورۃ الفاتحہ کے اندر ترجمہ پتہ ہو تو، رکوع کے اندر جو دعائیں آپ مانگتے ہیں، سجدے کے اندر مانگتے ہیں، تحیات میں پھر جو دعائیں مانگتے ہیں، اور آخر پہ آپ جمیع مسلمین کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، والدین کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے مانگتے ہیں، اس سے بڑھ کے دعائیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اور نماز کے فوراً بعد ذکر و اذکار کا وقت ہوتا ہے، دعا مانگی جائے، پھر لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں کبھی ضرورت پیش آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی ہے۔ اور طلب جنت، یہ آخری بات، یہ 10واں پہلو جو آپ نے رب سے مانگا نا، اور جو آپ نے ثقافت سکھائی ہے۔ ہماری ثقافت کیا ہے؟ لباس اچھا ہو، ٹرینڈ اچھا ہو، سٹیٹس اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، چال ڈھال اچھی ہو، پتہ چلے کوئی بندہ۔ اور یہ آخرت کے برانڈ بتائیں، آخرت کے کیا کیا چیزیں چاہیے؟ سچائی چاہیے، اولاد اچھی چاہیے، رب سے چاہیے، اور پھر بخشش کی دعائیں چاہیے۔ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ مجھے نعمتوں والے باغات کا وارث بنا دے، اللہ ہمیں بھی بنا دے۔ اور
میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلے جمعے کے اندر ایک سوال کیا گیا تھا کہ مسلمان کو گالی دینا کیسا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، یہ میری کسی بہن کا سوال آیا تھا کہ مسلمان کو گالی دینا کیسا ہے، کیا آپ سے گالی دی جا سکتی ہے؟ غصے میں ہو اور گالیوں کی بجھاڑ لگا دے، اس کی عزت کو نیلام کر دے، لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے زبان سے نازیبا الفاظ استعمال کرے۔ ایک کافر کو، ایک مشرک کو، ایک نان مسلم کو بھی گالی دینا ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ آپ غیر مسلم کو بھی گالی نہیں دے سکتے، لعن طعن نہیں کر سکتے، تو پھر ایک مسلم جس کا جسم بھی پاک اور جس کا ہر عمل نیکی کا باعث اور جس کا ہنس کے مل لینا اللہ رحمت کا وسیلہ بنا دیتے ہیں، سبب بنا دیتے ہیں، کو دورتیں ختم ہو جاتی، محبتیں قائم ہوتی، تو اس کو گالی دینا سباب المسلم فسوق، فرمایا یہ فسق ہے، فسق کبیرہ گناہ، وقتال کفر، اور اسے لڑنا، لڑائی کرنا، گریبان پکڑ لینا، زمین پہ لٹا دینا، اپنے آپ کو قوی سمجھنا اور پھر اسے نیچے مار پیٹ کرنا، زخمی کر دینا، اس کے اعضاء کو توڑ پھوڑ کر دینا یا پھر اسے دنیا سے رخصت کر دینا، وقتال کفر، اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عطا صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزارا ہے، آپ کی زبان سے ہم نے گالی تو دور کی بات کبھی کسی کے بارے میں نازیبا الفاظ نکلتا نہیں دیکھا۔ آپ فحش ہو نہیں تھے، لعن طعن نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ واقعہ بات وقت مکمل ہو چکا ہے، فرماتے ہیں میں چاہتا نا کوئی چیز آقا علیہ الصلوۃ فرماتے جا انس کو لے کے آ، تو فرمایا میں کھیلنا شروع ہو جاتا، بھول جاتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیچھے آتے، فرمایا انس وہ میں نے تجھے کہا تھا وہ لے کے، فرمایا بڑے پیار کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بات کرتے اور بالوں پہ ہاتھ پھیرتے تو واپس چلے جاتے۔ تو اسی جنہ دیر بچے نو 5-7 گالاں کڈن تو بعد سمجھانا لئیے سانو چین نہیں آتا، انہوں نسبت داواں گے تو گڈی تھلے آ جائیں، وہ فلاں فلاں جملے نہیں، اب میں وہ کہتا وہ اچھے نہیں ہیں جملے۔ آپ سائیکی ہوتے ہیں، بچے سائیکی ہیں، کہیں نا نام لے کے کہیں بیٹا یہ میں نے تو یہ سائیکی دیکھی پڑھاتے ہوئے، آپ کہیں نا وہ تو کام نہیں کیتا، وہ کہے گا نہیں کیتا، سختی کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ اور میرے رب کا فضل ہے، مجھے اب نئے کالج کے اندر صرف 8 ماہ ہوئے ہیں اور شاید وہ سب سے زیادہ مجھے جانتے ہیں، یہ بفضل اللہ، صرف میں شکر کے اعتبار سے آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ تھوڑا سا جھک جائیں۔ استاد پوچھتے ہیں کیا بات ہے، میں نے کہا کوئی بات بھی نہیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، آپ دنیا کے ساتھ انہیں اپنی آخرت بھی تھوڑی سی بتا دیں، اور اپنے طلباء کے صرف ہاتھ میں ایسے ہاتھ پکڑ لینا یا چلتے ہوئے ان کے سر پہ ہلکا سا مس کر دینا، پڑھاتے ہوئے دین کی باتیں، اور نام لے کے کہنا بیٹا یہ آپ نے کام نہیں کیا، اگر نہیں بھی کیا صرف یہ بیٹے کا لفظ شرمندگی کو آگے کر کے آئے گا تو جے تسی اکھاں کڈیاں تو اج دے طلباء ادا دے نہیں برداشت کرنا ہے، پیار کے ساتھ جو مرضی کروا لیں ان سے، سختی کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا۔ اور آپ بتاؤں گا اگلے جمعے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جو پہلو نکلتے ہیں کہ اولاد کے ماں باپ پہ کیا حق ہے اور ماں باپ کے اولاد پہ کیا حق ہے۔ میں اللہ سے دعا گوں اللہ جتنے بھی یہ حق ہیں اللہ سبھی ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ جن کو تو نے وسائل سے نوازا اللہ انہیں خود بھی قربانیاں کرنے کی توفیق دے، اور پھر جن کے پاس نہیں ان کو دینے کی توفیق دے۔ اللہ جن کے پاس ابھی وسائل نہیں اللہ وسائل پیدا کر دے، تاکہ یہ عظیم سنت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کو زندہ کیا جائے، اور تیرے در پہ تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے تیرے در پہ جانوروں کا نذرانہ پیش کیا جائے، اور ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو اس کے بدلے میں معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے۔ کوشش کریں جہاں بڑا ذہن ہے تھوڑا چھوٹا ذہن کر لیں اپنے لیے بھی، اور جن کے پاس نہیں
ان کو لے کے دیں، انشاءاللہ یہ ہمارا ذریعہ نجات بن جائے گی یہ چیزیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔